بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں آج ہماری 15ویں نشست ہے اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے حرف آغاز باب اول باب دوم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور باب سوم کا بھی ہم آخری جو چیپٹر ہے اچھی تربیت کرنے والی خواتین اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو باب ہے وہ ہے والدہ امام ربیہ الرائے۔ والدہ امام ربیہ الرائے۔ امام ربیہ مدینہ منورہ کے جلیل القدر فقیہ اور تابعی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ان کے والد عبد الرحمن فروغ جہاد خراسان پہ چلے گئے تھے اور وہ شکم مادر میں تھے۔ 30 سال بعد وہ جہاد سے واپس آئے۔ اس سلسلے میں بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ربیہ باہر نکلے۔ اجنبی سپاہی کو دیکھ کر انہوں نے اندر آنے سے منع کر دیا اور ربیہ نے مزاحمت کی اور نوبت ہاتھ پائے تک آ گئی۔ اس پر ان کی والدہ نے اندر سے جھانک کر دیکھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو پہچان لیا اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ماں نے بتایا بیٹے کو، یہ بیٹا یہ تمہارے والد صاحب ہیں۔ شوہر نے بیوی سے 30,000 دینار کا حساب مانگا جو چلتے وقت وہ بیوی کو دے کے گئے تھے۔ فہمیدہ بیوی نے کہا میں نے ان کو دفن کر دیا ہے، بوقت ضرورت حاضر کر دوں گی۔ امام ربیہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، جہاں امام مالک بن انس، حسن بن زید اور دوسرے اہل علم ان سے استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ فروغ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو کثیر تعداد میں لوگوں کے ساتھ درس میں مشغول ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ ربیہ بن فروغ ہے۔ یہ سن کے انہوں نے بہت شکر ادا کیا اور پھر شکر ادا کیا کہ جس نے میرے بیٹے کو یہ مرتبہ عطا کیا۔ گھر آ کے بیوی سے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو علم و فضل میں سب سے آگے پایا۔ اس موقع پر بیوی نے کہا بتاؤ وہ 30,000 دینار پسند ہیں یا بیٹے کا یہ عروج و مرتبہ؟ فروغ نے کہا یہ مرتبہ اور درجہ 30,000 دینار سے بہت بلند ہے۔ بیوی نے جواب دیا میں نے ساری رقم اس لڑکے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر دی۔ شوہر نے جواب دیا تم نے رقم ضائع نہیں کی بلکہ کمائی کی ہے۔ امام ربیہ بن فروغ کی تعلیم و تربیت تنہا ان کی والدہ نے کی تھی۔ یہ ان کی صبر و استقلال اور نگرانی کا ثمر تھا کہ ربیہ اپنے وقت کے سب سے بڑی فقیہ بن گئے۔ امام والدہ سفیان ثوری۔ سفیان ثوری 778 عیسوی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش اور تربیت ان کی والدہ نے کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تم علم دین حاصل کرو، میں سود کاٹ کر تمہارے مصارف پورے کروں گی۔ اور فرمایا بیٹے جب تم 10 حدیثیں یاد کر لو تو دیکھو تمہاری نیک چلنی اور بردباری میں اضافہ ہوا یا نہیں۔ اگر تم ان امور میں ذاتی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ علم تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر اضافہ محسوس نہ ہو تو پھر سمجھ لینا علم تمہارے لیے بیکار ہے۔ ایسی فہم ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ سفیان ثوری اہل سنت کے امام بن گئے۔ والدہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ امام احمد بن حنبل 790 سے 800 عیسوی کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المالک شیبانی تھا۔ یہ بڑی دیندار اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ امام حنبل کا بیان ہے، امام احمد کا بیان ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا۔ بچپن ہی میں ان کی والدہ ان کے خراسان سے لے کر بغداد آ گئیں، جہاں انہوں نے بیٹی کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا۔ امام حنبل کا بیان ہے میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ بچپن ہی میں ان کی والدہ ان کو خراسان سے لے کر بغداد آ گئیں، جہاں انہوں نے بیٹی کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا۔
ان کی نگرانی بہت سخت تھی، ہر وقت ان کی توجہ بیٹی کی تعلیم و تربیت کی طرف رہتی تھی۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں نوجوان امام اہل سنت امام احمد بن حنبل بن گئے، ورنہ بے باپ کے بچے تو اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ علیہ بنت حسان۔ علیہ بنت حسان قبیلہ بنی شوبان کی ایک باندی تھیں۔ ان کی شادی ابراہیم بن مقسم سے ہوئی، جو اصل میں قحطان قلات بلوچستان کے رہنے والے تھے مگر بصرہ میں رہتے تھے، اور قبیلہ بنی غزہ کے غلام تھے۔ ان کے بیٹے مشہور امام اسماعیل ابن علی بصری ہیں۔ ان کی نسبت اپنی ماں کی طرف ہے۔ ان کی تمام تعلیم و تربیت ماں کی نگرانی میں ہوئی۔ وہ خود بھی فاضلہ خاتون تھیں۔ امام عبدالوارث کا بیان ہے کہ ایک روز علیہ بنت حسان اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر میرے درس میں آئیں اور مجھ سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، آپ کے پاس رہ کر علم، اخلاق اور ادب سیکھے گا، اور اس کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اسماعیل بصرے کے حسین ترین لڑکوں میں سے تھے، اور اس کے بعد وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے، گھر میں، درس کی مجلس میں۔ جب وہ تعلیم سے فارغ ہو گئے تو وقت کے بڑے عالم بنے۔ امام ابراہیم حربی ان کے متعلق بیان کرتے ہیں، بصرے میں ان سے بڑھ کر کوئی معتمد، سکا، عالم دین دوسرا کوئی اور نہیں دیکھا۔ یہ مرتبہ ان کی والدہ کی نگرانی، تربیت، صبر و استقلال کا نتیجہ تھا۔ والدہ حجاج بن یوسف شاعر۔ حافظ الحدیث حجاج بن یوسف شاعر یتیم تھے۔ ان کی سالی تعلیم و تربیت ان کے والدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے لیے 100 کلچے روٹیاں پکا کر ایک زنبیل تھیلے میں بھر کر میرے حوالے کر دیں۔ پھر میں بغداد میں امام ابن شبانہ محدث کی مجلس میں پہنچا۔ وہاں میں درس سنتا تھا اور روزانہ ایک کلچہ دریائے دجلہ کے پانی میں بھگو کر کھا لیتا تھا۔ روزانہ ایک کلچہ دریائے دجلہ کے پانی میں بھگو کر کھا لیتا تھا۔ اس طرح 100 دن کے تک میں شیخ کے درس میں پابندی سے شرکت کرتا رہا۔ جب روٹیاں ختم ہو گئیں تو پھر میں اپنی والدہ کے پاس واپس آ گیا تاکہ مزید روٹیاں تیار کر مجھے دے دیں۔ پھوپھی امام ابن جوزی۔ عبدالرحمن ابن جوزی 3 سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ عبدالرحمن ابن جوزی 3 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کفالت کی ساری ذمہ داری ان کی پھوپھی کے سر آ گئی۔ وہ بہت بڑی سمجھدار خاتون تھیں۔ اسی کم سنی کی عمر میں وہ ان کو علماء کی مجالس میں لے جا کر بٹھا دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اس کے کان تو علم سے مانوس ہوں گے۔ حفظ اوقات کی پابند کا یہ نتیجہ نکلا۔ امام ابن جوزی 10 سال کی عمر میں عالم بن گئے اور وعظ فرمانے لگے۔ آگے چل کے وہ جلیل القدر امام بن گئے۔ والدہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ خواجہ قطب الدین اوش فرغانہ کے مضافات اندجان میں پیدا ہوئے۔ 1.5 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے شیخ ابو الحفظ اوشی کے درسگاہ میں بھیج دیا اور تعلیم و تربیت کی نگرانی کی۔ یہی بچہ آگے چل کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے مشہور ہوا، جن کا مزار قطب صاحب دہلی میں ہے۔ خواجہ قطب 635 ہجری میں فرماتے ہیں کہ مجھے مرتبہ اپنی والدہ کی تربیت کی طفیل حاصل ہوا۔ بیوی سارہ والدہ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء۔ خواجہ نظام الدین 1345 بدایونی یوپی میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی۔ وہ خود سود کاٹتی تھیں اور بیٹے کی تعلیم کے لیے اخراجات پورے کرتی تھیں۔ ان کی نگرانی کا نتیجہ تھا کہ ان کا رخ علوم دین کی طرف اور پھر تصوف کی طرف ہو گیا۔ بدرالنساء بیگم۔ بدرالنساء بیگم یہ 1283 عیسوی میں مدارس میں پیدا ہوئیں۔ دکن کے مشہور عالم دین اور مسئلہ قاضی بدر الدولہ تھے۔
محمد یوسف کوکنی نے تذکرہ بدراللہ میں ان کے مفصل حالات لکھے ہیں۔ بدرالنساء بیگم قاضی صاحب کی پوتی تھیں۔ ان کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ پورے کنبے کا بار ان کے کندھے پہ آ پڑا۔ خاتون نے یہ ذمہ داری بدل کے احسن ادا کی۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اچھی انداز سے کی۔ اردو زبان کے مشہور محقق محمد نصیر الدین ہاشمی، جو دکن میں اردو کی وجہ سے اردو داں طبقے میں متعارف ہیں، وہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی۔ بیٹے نے ساری ابتدائی تعلیم اپنے والدہ سے حاصل کی۔ ان کی والدہ عالمہ فاضلہ تھیں اور صاحب تصنیف تھیں۔ ان کی 2 تصانیف بہت مشہور ہیں: گلزار اولیاء اور ممالک اسلامیہ کی سیر۔ والدہ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی والدہ خواجہ فرید الدین کی بیٹی تھیں۔ اس گھرانے میں علم و فضل اور دولت و امارات آتی تھیں۔ عورتیں تعلیم یافتہ اور بلند اخلاق کی حامل ہوتی تھیں۔ سر سید کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی۔ یہ تربیت کس قسم کی تھی، اس کا ایک واقعہ سر سید نے خود بیان کیا ہے۔ بچپن میں کسی بات پہ ناراض ہو کر سر سید نے بھوریا ماما کے تھپڑ مار دیا۔ ان کی والدہ اس پہ سخت ناراض ہوئیں اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ روتے دھوتے اپنے خالہ کے گھر چلے گئے۔ خالہ نے 3 دن اپنے گھر میں رکھا، پھر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنی بہن کے گھر آئیں۔ وہاں سر سید نے پہلے اپنی ماما سے معافی مانگی اور تب ان کی والدہ کو معاف کیا اور گھر میں آنے دیا۔ یہ واقعہ زندگی بھر ان کو یاد رہا۔ اس طرح ان کی والدہ نے ان کی تربیت اخلاق کی۔ والدہ مولانا محمد علی جوہر۔ ان کا نام آبادی بیگم تھا۔ 1752 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور 1924 میں وفات ہو گئیں۔ ان کے والد نے جنگ آزادی 1857 میں حصہ لیا تھا۔ آبادی بیگم کی تعلیم اگرچہ معمولی تھی، مگر وہ صوم و صلات کی پابند اور تہجد گزار خاتون تھیں۔ 27 سال کی عمر میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اولاد میں 6 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ ترکے میں معمولی سی زمین تھی۔ اس عالیشان خاتون نے اپنی اولاد کو پڑھایا اور جدید ترین تعلیم دلوائی۔ جب بچوں کے چچا نے انگریزی زبان کی مخالفت کی تو بالا ہی بالا زیور بیچ کر بچوں کی تعلیم جاری رکھی۔ مولانا محمد علی کو لندن پڑھنے کے لیے بھیجا۔ دین سے لگاؤ اور محبت انہوں نے اپنے اولاد کے اندر پیدا کی۔ وہ اپنے بچوں کی سخت نگرانی کرتی تھیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بڑی ہو جانے کے بعد بھی کسی اولاد کو یہ مجال نہیں دی کہ ماں کی بات ٹال دیں۔ وہ بہت معاملہ فہم اور خوددار خاتون تھیں۔ الحمدللہ میں آج اپنی مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں اور باقی مطالعے میں مقبول نساء بیگم اور والدہ علامہ اقبال کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرین۔ خدا حافظ۔